یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کو بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. پھر کنویں سے کئی سالوں کے بعد ان کو ایجپٹ کے بازاروں میں بیچا گیا. پھر وہاں سے چھوٹنے کے بعد ان کو زلیخا نام کی لڑکی سے بے عزت ہونے کے بعد جیلوں میں قید، بے بنیاد الزام لگانے کے بعد جیل میں قید کر دیا گیا. پھر کئی سال جیل میں قید ہونے کے بعد ان کو ایجپٹ کا راجا بنا دیا گیا. یہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ پہ یقین تھا، پورا بھروسہ تھا. اگر اللہ ان کی دعائیں کنویں میں سن بھی لیتا تو کیا پتہ ان کے بھائی ان کو پھر سے مارنے کی یا پھر ہر ایسی چیزیں کرتے ہیں جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اگر ان کو ایجپٹ کے بازاروں میں نہ بیچا گیا ہوتا تو شاید وہ پیاس یا پھر کچھ بھی وجہ سے ان کی موت ہو سکتی تھی. اگر وہ زلیخا کے بے بنیاد الزاموں کی وجہ سے اگر ان کو جیل میں قید نہ کیا گیا ہوتا تو شاید وہ ایسا کبھی بلند مقام حاصل ہی نہیں کر پاتے جو انہوں نے کیا. یہ کہانی ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں یقین کتنا رکھنا ہے یا پھر بھروسہ کتنا رکھنا ہے. یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے کتنے بھی مشکلات، کتنے بھی پریشانیاں، کتنے بھی غم کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اللہ سے دعائیں کرنا نہیں چھوڑنا ہے، اس سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. کبھی کبھی ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، کوئی صلہ نہیں ملتا، ہمیں کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی. سب چیزیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اللہ وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ راستہ ہٹا رہا ہوتا ہے. بے شک ہم سے دور ہو کے، ہماری نظروں سے دور ہو کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تک یہ غم مشکلات کیوں آئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. لیکن ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کبھی کہ جو مشکلات، جو غم ہم تک آئے ہی نہیں، اس کا کیا ہے. جو چیزیں ہمیں ملی نہیں، ہم تو اس کا غم بنا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے غم میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں دی گئی ہوتی ہیں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے آس پاس ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں جو مانگا وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں، لیکن ہم نے جو پایا اس کا سکھ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتی ہے کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا کیونکہ اسے ہونا لکھا تھا. کبھی کبھی ہمیں اسی چیزوں کے ہاتھ قید کیا جاتا ہے جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمارے من کو بھاتی ہیں. کبھی کبھی ہم وہ چیز سوچتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ چیزیں جو ہمارے لیے بری ہوتی ہیں وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو وقت پہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. کبھی بھی معجزہ ایسا نہیں ہوتا، معجزہ کے لیے توکل رکھنا پڑتا ہے. اللہ نے ضرور کہا ہے قرآن میں کہ انما مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ نا امیدی مت لگاؤ، کیونکہ میں ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں، تو وہ اللہ کیسے ہمیں نا امید دلا سکتا ہے، وہ کیسے ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہ ہمارا وسوسہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے شیطان کے دوران کہ تم نے جو مانگا وہ تو تمہیں ملا ہی نہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ شکر نہیں کیا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہتر ہے. جو انسان ایک نئے امید کی تلاش میں ہے، جو انسان اس امید میں ہے کہ ایک دن سب نہ ٹھیک ہوگا، جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہمیں ملے گی، ہمارے سپنے پورے ہوں گے، ان کے لیے ایک نیا وقت ضرور آئے گا. کبھی کبھی ہمیں قید کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس بلند مکان پہ پہنچ سکیں جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. ہم بے وجہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں ہیں.
ہر انسان کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی چیز کے لیے آیا ہے. کبھی اپنے آپ کو بے وجہ مت سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ کا مقام ہے جو ہمیں اتنی بھیڑ میں بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. بے شک اللہ ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے. میرا بندہ مجھے یاد کرے گا، میں اس کو یاد کروں گا.